اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انشاءاللہ ذکر پر بات چل رہی تھی. آج انشاءاللہ ذکر کی اہمیت کے بارے میں بات ہوگی. گزشتہ بات ہوئی تھی ذکر قلبی کے بارے میں. ذکر قلبی کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، ذکر خفی کی خصوصیات. آج انشاءاللہ ذکر کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے معذرت کی. کہ یہ تو بوجھ ہے، امانت کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی. کس نے؟ پہاڑوں نے اور زمین نے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے کہ بوجھ بہت بڑا ہے اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا. اب پہاڑ بڑا کہ انسان بڑا؟ پہاڑ بڑا، لیکن وہ بوجھ نہیں اٹھا سکا، انسان اٹھا سکا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان اس بوجھ کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تھا بڑا ظالم اور تھا بڑا جاہل. اٹھا لیا. بندگی کی امانت اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی. بندگی کی امانت اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی، اور یہ بوجھ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اٹھانے سے معذرت کر لی. اور انسان کتنا نادان کہ اس نے اس بار امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. اب یہاں پر ظاہر میں دو لفظ استعمال کیے گئے. یہاں پر ظاہر میں دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک ظلومن اور ایک جہولن. ظلومن اور جہولن دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ظلومن باب ضرب یضرب سے ہے، اور جہولن منع یمنع سے ہے. ظاہر میں نظر آتا ہے کہ انسان کی برائی بیان کی گئی ہے. ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ انسان کی اللہ نے برائی بیان کی گئی، لیکن ظاہری الفاظ برائی بتلا رہے مگر اس کے اندر انسان کی صفت چھپی ہوئی ہے. اس لیے کہ جو انسان ظالم ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سوارے بنائے تو وہ عادل بھی بن سکتا ہے. ظالم بن سکتا ہے تو وہ عادل بن سکتا ہے. اس کے اندر عدل کی صفت ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس پر محنت نہیں ہوئی ہے، اس لیے ظالم بن گیا. محنت کروں گے تو عدل آئے گا. جو انسان جاہل ہے، اگر وہ اپنے آپ پر محنت کرے تو وہی عالم بھی بن سکتا ہے. تو علم کی حاصل کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، لیکن محنت کریں گے تو آئے گی. تو گویا اس میں انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی اور عدل کی حاصل کرنے کی استعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو ظاہر میں الفاظ ایسے ہیں کہ گویا اس کی شکایت کی گئی، حقیقت میں اس کی تعریف کی گئی. تو اشارہ کیا، تو ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اس کی برائی بیان کی گئی، مگر در حقیقت انسان کی دو خوبیوں کی طرف اشارہ ہے. جی، دو خوبیوں کی طرف اشارہ ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی انسان بن کے نہیں آتا. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی انسان بن کے نہیں آتا،
اس دنیا میں آ کر بننا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا پیٹ بننے کی جگہ ہے نا، یہاں بننے کی جگہ ہے، یہ پیٹ وہاں پر جسم بنا ہے اور یہاں پر ایمان بنے گا، کیونکہ جسم کا جو نقص ماں کے پیٹ سے آ گیا دنیا کے ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتے، اور دنیا سے جب جائے گا آخرت میں تو ایمان کا جو نقص رہ جائے گا وہ وہاں صحیح نہیں ہوگا، یہی صحیح ہو سکتا ہے۔ تو ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ، اور زمین و آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ، انسان کی روحانیت بننے کی جگہ ہے۔ یہاں انسان انسان بنے گا، جسم کے اعتبار سے نہیں، اندر دل کے اعتبار سے انسان انسان بنے گا، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ جی، جس طرح ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ اس حالت میں پیدا ہو کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ اس حالت میں پیدا ہو کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں، تو دنیا میں آ کر وہ آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کبھی بھی، جتنا مرضی ڈاکٹر زور لگا لے وہ کہیں گے کہ یہ پیدائشی نقص ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا، جی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو انسان زمین اور آسمان کے درمیان، یا زمین اور آسمان کے پیٹ کے اندر، آسمان کے درمیان میں نہ بن سکا، اپنے اوپر جس نے محنت نہ کی اور جس نے اپنی اصلاح کے لیے کوشش نہ کی اور بنے بغیر وہ انسان اللہ رب العزت کے حضور پہنچ گیا، تو قیامت میں جا کر اس انسان کی روحانیت نہیں بن سکتی، وہاں جانے کے بعد نہیں بن سکتا۔ اس لیے دنیا کیا ہے بھائی؟ بننے کی جگہ، اپنے آپ کو بنا لو یا بگاڑ لو، اپنے ہاتھ میں ہے، وہاں جا کر تو بننے کی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا بنانے کی جگہ ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک انسان اللہ کا محتاج ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، ہم سب کے سب اصلاح کے محتاج ہے، جی ہم سب کے سب اصلاح کے محتاج۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے بار امانت کا بوجھ بندے کے سر پر رکھا اور بندے نے اٹھا لیا۔ اب جو کوئی بوجھ اٹھاتا ہے اس کے بھی حقوق ہو جاتے ہیں، بوجھ اٹھا لیا تو اس کے بھی حقوق ہو جاتے ہیں کہ بوجھ کا اٹھانے والا بنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا، گدھے کو بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا، اس لیے اس کو حرام کر دیا کہ انسان اس کے گلے پر چھری نہ چلائے۔ تو مقصد کیا تھا کہ اس نے بوجھ کو ایک جگہ دوسری جگہ پہنچانا تھا، اب بوجھ پہنچانے کا بھی کوئی حق تھا، لہذا انسانوں کو منع کر دیا کہ تم اس کے گلے پر چھری نہیں چلا سکتے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں، اس کا ذبح کرنے کو منع کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے بوجھ بندے کے لیے اٹھانا تھا۔ تو جب کوئی کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہو جاتے ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے اسی لیے گدھے کو حرام کر دیا تاکہ اس کو کوئی ذبح نہ کر سکے۔ اسی طرح اگر کسی کی باندی ہو اور وہ امید سے ہو جائے، اب اس مالک کے لیے اجازت نہیں کہ اس کو بیچ سکے، کیونکہ اب اس نے بوجھ اٹھا لیا، اب اس بوجھ اٹھانے والی باندی کا اس بندے پر حق ہو گیا، اب اس کا انجام آزادی ہے، یا وہ اس کو اپنے پاس رکھے یا اس کو آزاد کرے، اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اگر گدھے نے بوجھ اٹھایا اس کا حق تسلیم کیا گیا، اگر باندی نے بوجھ اٹھایا تو اس کو حق کے تسلیم کیا گیا۔ تو جو انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بارے امانت کو اٹھائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے حق کو تسلیم فرمائیں گے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرا بوجھ اٹھایا تھا، دین کا بوجھ تھا۔ اور ظاہر بات جو دین کا بوجھ اٹھائے گا تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں، اس کا حق ہے، بوجھ اٹھایا ہے اس لیے، اور بوجھ اٹھایا نہیں ہے تو بولے اس گدھے کو مارو، جہنم میں بھیجو، اس نے بوجھ ہی نہیں اٹھایا، میں نے تو بنایا تھا اس کو بوجھ اٹھانے کے لیے۔ جس نے میرا بوجھ اٹھایا، غور کرنے کا مقام ہے، میں اور آپ اپنے گھر میں کوئی مزدور لائے، جی مزدور لائے جو سارا دن کام کرے، پسینہ بہائے،
تو شام کو جاتے ہوئے ہم اسے مزدوری ضرور دیتے، حالانکہ ہمارے اندر سینکڑوں برائیاں ہیں، ہمارے اندر حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، بخل بھی ہے، معلوم نہیں کیا کیا برائی موجود ہے، لیکن جو تھوڑی سی شرافت نفس جو اللہ نے رکھی ہے، اس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ جس بندے نے ہماری خاطر سارا دن پسینہ بہایا، ہم اس بندے کو مزدوری دیے بغیر بھیج دیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو بندہ ساری زندگی اس بار امانت کو اٹھانے کی محنت کرے گا، یعنی دین پر چلنے کی محنت کرے گا، کیا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے؟ تو اس لیے جس بندے کی بھی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ ہو گیا۔ بوجھ اٹھایا تو اللہ نے اس کو حق اس کے اوپر ہو گیا کہ اب میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں۔ جی، یہ عاجز بار بار یہ بات عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عذاب کے لیے نہیں، مخلوق کو ثواب کے لیے پیدا کیا۔ مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ عذاب کے لیے نہیں، بلکہ ثواب کے لیے پیدا کیا۔ عذاب تو ہم خریدتے ہیں، بندہ خود خریدتا ہے، اللہ نے تو ثواب کے لیے بنایا ہے۔ عذاب تو ہم خریدتے ہیں کہ ہماری نادانی ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھنسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں سر پر لازم آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو اپنی فطرت کے مطابق گزارے، شریعت و سنت کے مطابق گزارے، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ہمیں عزتیں دے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں عزت عطا فرمائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اعلیٰ اور بالا ہوں گے، تم ہی اعلیٰ اور بالا ہوں گے، تم ہی اعلیٰ اور بالا ہوں گے اگر تم ایمان والے ہوں گے۔ شرط ہے، یعنی اگر تم بوجھ اٹھانے والے ہوں گے۔ بوجھ کون سا؟ وہی ایمان کا بوجھ، وہی شریعت اور سنت کا بوجھ، اور وہی قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن دین ہے کہ نہیں؟ وہاں قرآن کا لفظ آتا ہے نا کہ قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، نہیں اٹھا سکے۔ تو قرآن کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ تو وہی دین جو انسان اٹھائے تو اٹھا لیا، انسان دین پر چل لیتا ہے۔ تو یہ بتانا سکتا، تو ہم اپنے اوپر محنت کریں گے تو دنیا کا راج ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ امام رازی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی جانور کی لگام کو پکڑ کر، مسخر کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کسی جانور کی لگام کو پکڑ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا۔ یعنی یوں سمجھو گاڑی کی اسٹیئرنگ پکڑ کر تم جہاں چاہے لے جاؤ، گاڑی کچھ نہ کہے۔ تو یہ کیا ہے کہ گاڑی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جانور تو شرارت کرتا ہے، گاڑی تو شرارت کرے گی نہیں آج کے زمانے کی۔ تو یہ مسخر کر دیا، لیکن اللہ چاہے تو یہی گاڑی رک جائے گی، چلے گی نہیں۔ اب مسخر نہیں ہوئی، اس لیے دعا پڑھتے پہلے ہی بیٹھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس پر بیٹھے ہو، سائیکل ہو، بائک ہو، گاڑی ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو یہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، تو اپنی مرضی کے مطابق استعمال، اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔
اب ہم اگر صحیح معنوں میں انسان بن جائے اور ہمارے جسم پر ہمارا حکم چلے، کیا مطلب؟ دیکھیے، بندے کے جسم پر اس کے دل کا حکم چلتا ہے. بندے کے جسم پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کے دل کا حکم چلتا ہے. کیونکہ جسم ایک باڈی ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ بادشاہ ہے. ہاں، تو بادشاہ کا حکم پبلک پر چلتا ہے، تو دل ہمارا بادشاہ ہے تو اس کا حکم پورے جسم پر چلتا ہے. تو دل کا حکم چلتا ہے. ایک آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، ایک آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، دوسرا اس سے پوچھتا ہے جی آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں، تو کہتا ہے دل نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ دل نہیں. تو دل نے منع کر دیا، اب آنکھ کی طاقت نہیں کہ وہ دیکھے اس کی طرف. دل نے منع کر دیا تو آنکھ دیکھنے تو پھر وہ دل اس کو مارے گا کہ تو نے میری اجازت کے بغیر دیکھا کیوں. ہاں، دل کی بات مانتے ہیں اعضا. تو فرمایا دل نہیں کرتا، حالانکہ دیکھنا کام ہے آنکھ کا. بھائی دیکھنا کام ہے آنکھ کا، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ دل نہیں کرتا. جواب کیا ملتا ہے؟ کہ دل نہیں کرتا. ہے کہ دل نہیں کرتا. ایک آدمی کسی کی بات ہی نہیں سنتا، ایک آدمی ہے کسی کی بات ہی نہیں سنتا، وہ کہتا ہے تم میاں میری بات ہی نہیں سنتے، وہ کہے گا میرا دل نہیں کرتا. اب بتاؤ سننا کس کا کام ہے؟ ارے بولو نا. آنکھ کا کام ہے، کان کا کام ہے. اور وہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا میرے کان منع کرتے ہیں سننے سے، یہ کہتا ہے کبھی؟ کیا کہتا ہے؟ میرا دل منع کرتا ہے. ارے کبھی سنا کہ کان منع کرتا ہے یا میری آنکھ منع کرتی؟ بولے نہیں، میرا آنکھ منع کرتی ہے. وہ ہر جگہ پر دل لائے گا، بولے میرے دل منع کرتا ہے. اب سننا کام ہے کان کا، مگر کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ دل کرے تو آنکھ اور کان عمل کرتے ہیں. دل کرے تو آنکھ اور کان عمل کرتے ہیں، دل نہ کرے تو آنکھ اور کان عمل نہیں کرتے. تو جسم پر راج ہے دل کا. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے جسم پر حکومت کس کی ہے؟ ہاں، پرائم منسٹر ہے وہ. ہاں، دل کی حکومت ہے. اور ہمارے دل پر پھر بیوی کی حکومت ہے. نہیں سمجھیں گے؟ ہاں، ہمارے دلوں پر تو اسی کی حکومت ہے نا. پھر وہ تو اس سے بھی بڑی ہوگی. خیر اب آگے سنو. تو جس دل میں اللہ رب العزت کا راج آ جاتا ہے، تو دیکھو آنکھ اور کان عمل نہیں کرتے، تو جسم پر راج ہے دل کا. جسم پر راج ہے دل کا. لہذا جس دل میں اللہ رب العزت کا راج آ جاتا ہے، اب جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا راج آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس جسم کو زمین میں مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ دل پر اگر اللہ کی حکومت آ گئی، یعنی یہ دل اگر اللہ کی بات ماننے والا بن گیا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اب ساری دنیا کی چیزیں اس کے لیے تسخیر مسخر ہو جائے گی. جب دل پر اللہ کی حکومت آ گئی، یعنی اللہ کے حکم پر چلنے والا بن گیا، تو تسخیر عطا فرما دیتے. اور یہ مقام تسخیر کیا ہوتا ہے؟ کہ زبان سے بات نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیا کرتے. یہ مقام تسخیر ہے کہ زبان سے بات نکلتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں. یہ مقام تسخیر ہوتا ہے. جی ہاں، جو انسان بنتا ہے صحیح معنوں میں، پھر اللہ رب العزت اس کی لاج رکھ لیتے ہیں. مگر اللہ والے مشیت خداوندی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کوئی بات ایسی نہیں نکالتے جو اس کی مشیت کے خلاف ہو. اللہ والے ہاں، کہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اس لیے وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ میں وہ چپ ہوتے کہ اگر اللہ کا ارادہ کسی کا نقصان پہنچانا ہے تو یہ دعا نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں خاموش ہو جاتے. ورنہ اللہ والوں کی باتیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہم کیوں بیچ میں آئے؟ تو بات ایسی نہیں نکالتے جو اس کی مشیت کے خلاف ہو.
امام العلماء والصلحاء، اس پر ایک بات سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ امام علماء اور صلحاء کے امام حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہے، خواجہ عبد المالک صدیقی۔ آپ مجمع میں فرمایا کرتے تھے، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں، 1 لمحے میں اس مجمع کو تڑپا کے رکھ دوں۔ اگر میں چاہوں تو 1 لمحے میں اس مجمع کو تڑپا کر رکھ دوں، مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے، ان کے پاس طاقت تو ہوتی ہے، لیکن اوپر سے وہ جانتے ہیں اللہ کی مشیت کو کہ ارادہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ورنہ اس پورے مجمع کو ایسا تڑپا دو کہ سب دین کی طرف آ جائے۔ لیکن یہ کام نبی نے بھی نہیں کیا۔ کیا نبی کے پاس طاقت نہیں تھی؟ وہ ایسی توجہ ڈالتے کہ پورا مکہ مسلمان ہو جائے۔ ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایسی توجہ ڈالتے کہ پورا مکہ مسلمان ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، وہ اسی سے چلتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ طاقت ہے، 1 منٹ میں اس کو تڑپا دوں، لیکن اوپر سے ارادہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ کیا اللہ والے کیوں ایسا کرتے نہیں؟ بھائی ان کو اجازت ہے ان کے پاس، لیکن اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنی ہر طاقت کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور میں تڑپا کے رکھ دوں، مگر اوپر سے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ حضرات مشیت الہی کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے پھر کوئی بھی ایسی دعا، ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو مشیت خداوندی کے خلاف ہو۔ چنانچہ جب تاتار کا فتنہ چلا، پتا ہے تاریخ کے اندر تاتاریوں کا ایک فتنہ، تاتار ایک قوم تھی، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں تھے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں تھے، اطلاع ملی کہ تاتاری اس شہر پر حلہ بولنے والے ہیں، یعنی حملہ کرنے والے۔ انہوں نے اٹھ کر دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما۔ جو لشکر چلا تھا وہ راستہ بھول گیا، دعا مانگی کہ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ لشکر چلا تھا اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے، وہ راستہ بھول گیا اور کسی دوسری طرف کو جا نکلا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا۔ لیکن انہوں نے 1 سال بعد پھر اس شہر کا رخ کیا، وہ سال تو نکل گیا، پھر 1 سال کے بعد اس شہر کا رخ کیا۔ اب خواجہ فرید الدین عطار نے دل میں ارادہ کیا کہ میں دعا مانگوں، مگر الہام کر دیا گیا میرے بندے یہ میری مشیت ہے، تمہیں سر جھکانا پڑے گا، مت مانگو۔ یہ ہے عجیب، یہ راز و نیاز اللہ کے ساتھ میں کیا عجیب ہے۔ فرمایا نہیں میرے بندے تمہیں سر جھکانا پڑے گا، پہلے دعا مانگی ہم نے قبول کر لی، اب مت ہاتھ اٹھانا، یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہے، اسے ہو کر رہنا۔ چنانچہ حضرت نے دعا نہ مانگی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تاتار آئے اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ دیکھو دعا مانگنے کی اجازت نہیں تھی، شہید کر دیا۔ کیا اللہ کا عجیب نظام۔ اب ہمارے عقل میں رہتے بھائی کیوں دعا مانگتے تھے، لکھا تھا ان کو، فرمایا ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تو یہ مشیت خداوندی کو دیکھتے ہیں، اس لیے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پروردگار کے منشے کے خلاف ہو، ورنہ اگر ایسی بات نکل جائے یا دعائیں نکل جائے، اللہ رب العزت دنیا کا جغرافیہ بدل دیں گے، جغرافیہ بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاتار ایک شہر میں پہنچے، انہوں نے بہت مسلمانوں کو شہید کیا، جو فتنہ آیا تھا پتہ نہیں کون سی صدی میں آیا تھا، خاص کر کے یہ بغداد شہر پر مسلمانوں کو بہت شہید کیا۔ تاتار ایک شہر میں پہنچے جس کا نام تھا دربند، ایک شہر میں پہنچے جس کا نام تھا دربند، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ شہر میں پہنچے تو مسلمانوں نے پورے شہر کو خالی کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی طاقت تھی، لیکن مسلمانوں کے جب اعمال بگڑ گئے تو اللہ نے غیر کو کھڑا کیا۔ یہ مسلم نہیں تھی تاتاری،
لیکن انہوں نے ان پر آئے اور بہت مسلمانوں کو شہید کیا ہے. تو یہ فرمایا ایک شہر میں داخل ہوئے تو پورا شہر مسلمانوں نے خالی کر دیا. اس میں ایک بزرگ تھے شیخ احمد دربندی اور ان کے خلیفہ، یہ دو حضرات مسجد کے اندر تھے، باقی شہر خالی تھا. تو تاتاری شہزادے نے کہا کہ پتہ کرو کوئی زیرو یعنی کوئی بھی انسان زندہ اس شہر کے اندر موجود ہے. سب خالی کر دیا گھر. بتایا گیا کہ 2 بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے، باقی کوئی نہیں. 2 بندے مسجد میں بیٹھے، اس نے کہا گرفتار کر کے بیڑیا پہنا کر میرے سامنے پیش کرو. 2 بندے بیٹھے تھے، ان کو ہتکڑی لگا دی، بیڑیا لگا دی اور فرمایا ان کو میرے سامنے لاؤ. اس حالت میں پیش کیا گیا. تاتاری شہزادہ پوچھتا ہے، ابھی تو اللہ والے تھے، ان کے 2 خادم تھے. تاتاری شہزادہ تھا، پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا پتہ تھا. تو پھر سارے جو مسلمان ہیں یہاں سے چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تم کیوں نہیں گئے؟ اے کیا جواب سنو، دیکھو کیا دیا کہ تم کیوں نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں پروردگار کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس گھر سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، اس گھر سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے تمہیں نکالا، ہم نے تمہیں بیڑیا پہنائی، ہم نے تمہیں مجرم کی طرح سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ کہنے لگے اللہ والے یہ بیڑیا کیا چیز ہے؟ کہا یہ بیڑیا کیا چیز ہے؟ تاتاری شہزادے کو غصہ آیا، کہنے لگا کوئی چیز تو ہے جنہوں نے تمہیں جکڑ کر رکھا ہے، باندھا ہوا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، کوئی چیز تو ہے. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ کیسی بات کرتا ہے میرے سامنے. کوئی چیز تو ہے جنہوں نے تمہیں جکڑ کر رکھا. جب یہ الفاظ سنے تو شیخ احمد دربندی رحمت اللہ نے اس وقت زور سے کہا اللہ، ایسا کہا، زور سے کہا اللہ. اور اللہ کہنا تھا کہ وہ زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. دیکھو اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے، لیکن اللہ کا لفظ لینا ہمیں آتا نہیں. ابھی تک ہم لفظ کو لینا ہی نہیں سیکھے. انہوں نے خالی اللہ ہی بولا ہے، زنجیریں ٹوٹ گئی. بتاؤ کیا بولا ہوگا. تو اللہ کے لفظ میں اگر اللہ کو صحیح معنوں میں انسان سیکھ کر کرے تو دیواریں ٹوٹ جاتی. اللہ کے لفظ میں زبردست طاقت ہے. پھر بھی انسان ہتھیار کی طاقت کو ڈھونڈتا ہے. ارے اللہ کی طاقت ہے تیرے ساتھ، ایک اللہ کا لفظ خالی بول دے. تو فرمایا زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. تاتاری شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی، ڈر گیا. کہنے لگا آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ اس شہر میں رہ سکتے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں. جی تو فرمایا رہ سکتے. چنانچہ انہوں نے اس شہر میں رہنا شروع کر دیا. جو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا اب وہ خود ہی ڈر گیا. اس شہر میں رہنا شروع کیا. پھر تاتاری شہزادہ، اب وہ تو چلے گئے، وہ شہزادہ جو تھا وہ چپکے چپکے خفیہ ان سے ملا اللہ والوں سے کہ ہے کوئی یہ اللہ والا. تو چپکے سے، سب کے سامنے تو مل نہیں سکتا تو اس کی انسلٹ ہو جائے گی. تو فرمایا چپکے سے ملنے کے لیے آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نور فراست سے ان کو بتا دیا، اللہ والے کو. وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ ہے اللہ اس سے کام لے گا ایک دن. تو اللہ والے نے اس شہزادے سے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ شہزادہ پورے ملک کا حکمران بنے گا. اس کو بتایا کہ تو پورے ملک کا حکمران بنائے گا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ نے اس کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں ہو تو جاتا ہوں یا ہو گیا ہوں لیکن میں اظہار نہیں کر سکتا. مسلمان ہو تو گیا لیکن اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے مار دیا جائے گا اگر میں نے اظہار کر دیا تو انہوں نے کہا اس وقت ابھی اظہار نہیں کرنا، لیکن جب تم بادشاہ بنو، حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اس وقت اظہار کرنا. اس وقت تم ہی تم ہوں گے.
تمہیں کون پکڑے گا؟ فرمایا انہوں نے کہا اس وقت اظہار کر دینا جس دن تمہیں اللہ ساری حکومت عطا کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے ملے گی؟ کہا مجھے ملے گی؟ فرمایا ہاں میرے باطن کا نور بتاتا ہے تجھے حکومت ملے گی۔ اس نے کہا جس دن مجھے حکومت ملی میں اسی دن اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ دیکھو اللہ والے بات کب کر رہے ہیں اور وہ کام کب ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ 30 سال بعد اس شہزادے کو حکومت ملی، 30 سال کے بعد اس شہزادے کو حکومت ملی اور اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور پوری دنیا میں پھر خلافت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے ہی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام میں داخل کیا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آئی، اس نے سب کو مسلمان بنایا اور پھر اسلامی خلافت چالو ہو گئی۔ اللہ، اس پر ایک شعر بھی ہے لیکن یاد نہیں آتا۔ تو فرمایا پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، یہ مقام تسخیر ہوا کرتا۔ تو اللہ والے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ مقام تسخیر تھا۔ جس بندے کے اس 6 فٹ کے جسم پر، اس 6 فٹ کے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم لاگو ہو گیا، اب اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رد نہیں ہوتے۔ ارے ہمیں کسی سے دوستی ہو، ہمیں کسی سے دوستی ہو، ہم اس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ خاوند کو بیوی سے پیار ہوتا ہے، وہ بیوی کی بات کو رد نہیں کرتا۔ ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، ماں بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کو اپنے جن بندوں سے پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی باتوں کو رد نہیں فرمایا کرتے۔ لیکن ہم نے ابھی وہ زندگیاں قریب سے دیکھی نہیں، ہم نے وہ زندگیاں دیکھی نہیں۔ کہاں ملتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی بات اللہ رد نہیں فرماتے؟ اس لیے اندازہ نہیں ہوتا، ورنہ تو جس انسان نے اپنے اوپر اللہ رب العزت کے حکم کو لاگو کر لیا وہ سکون پا گیا۔ جی ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو یہ اپنے لشکر اور فوج لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ کہا کہ وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنا چین اور سکون ہے تو وہ ہم پر لڑائی کریں گے، کہ چین سکون ہم کو دے دو۔ لیکن وہ لے بھی نہیں سکتے، لے سکتے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم پر چڑھائی کر دے۔ اس لیے تو یہ مثالیں آپ نے بہت پڑھی ہوں گی کہ لوگ تخت و تاج کو چھوڑ کر بوریا نشین بن گئے، یعنی زمین پر بیٹھنے والے بن گئے۔ آج تک آپ نے ایک مثال نہیں پڑھی ہوگی کہ کوئی اس زمین پر بیٹھنے والا اور اس نے تخت و تاج کو قبول کر لیا ہو۔ حکومت چھوڑ کر لوگوں نے فقیری یعنی اللہ والے بنے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ والے نے اپنا یہ ڈریس بدل کر حکومت میں گیا ہو۔ اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ ڈھونڈ دو پوری تاریخ کے اندر۔ کرسی کو چھوڑ کر اللہ والا بنتا ہے، لیکن اللہ والی زندگی کو چھوڑ کر کرسی کو لے یہ نہیں ہو سکتا، آج تک نہیں ملا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا تخت و تاج کو قبول کر لیا ہو تو معلوم ہوا کہ اس بوریا نشینی میں، بوریا نشینی مطلب اللہ والی زندگی میں کوئی ایسی لذت ہے کہ پھر تخت و تاج کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فاقوں کی فضیلت بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے۔ ابراہیم ادہم یہ بھی تو ایک بادشاہ تھے نا، اس کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، اور میں بیٹھے ہوئے فاقوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ فاقہ کا یہ مزہ اور فاقہ کا یہ مزہ۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا جی کیا بات کر رہے، بھوک اور فاقہ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی فضیلت بیان کی جائے اور آپ بیان کرے؟ فرمایا میاں تمہیں اس کی قدر کا کیا پتہ، میاں تمہیں اس کی قدر کا کیا پتہ، ہم سے پوچھو جنہوں نے بلخ کی بادشاہی دے کر فاقوں کو خریدا ہے، کیونکہ بلخ کے بادشاہ تھے ابراہیم ادہم، انہوں نے اس کو چھوڑ کر فاقہ کو خریدا ہے۔
ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اللہ والے ان کے لباس معمولی ہے اور یہ چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ظاہر میں نظر آتا، مگر اللہ رب العزت کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حجام کے پاس گئے، اس نے دیکھا کہ پھٹے سے کپڑے ہیں، حجام کے پاس گئے، امام شافعی کے کپڑے ایسے ہوں گے تو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میلے سے ہے۔ ایک اور بندہ کوئی دنیا دار سا آ رہا تھا اور اسے توقع تھی کہ ادھر سے پیسے زیادہ ملیں گے، تو یہ جو امام تھے ان کو کہا کہ اس کو لے لو، تو پیسے زیادہ مل، اس نے امام شافعی کے بال کاٹنے سے انکار کیا کہ جی میں تو اس کے کاٹوں گا۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہے؟ غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہے؟ اس نے کہا جی 300 دینار ہے۔ فرمایا اس کو ویسے ہی دے دو حجام کو۔ ارے سمجھے کچھ؟ یہ بال کٹانے کے لیے گئے تھے، ان کے کپڑے میلے کچلے پھٹے پرانے، سمجھا بولے اس کے پاس کیا ملے گا؟ تو دوسرا ایک آدمی مالدار جیسا آ رہا تھا، بولے اس سے پیسے مجھے اچھے ملیں گے، تو اس کو انکار کر دیا، حقیر سمجھا۔ تو امام شافعی نے اپنے پاس ان کا جو غلام تھا اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہے؟ اس نے کہا ہاں جی 300 دینار ہے۔ فرمایا اس کو ویسے ہی دے دو، بال نہیں کٹوانا، ویسے ہی ہدیہ دے دو۔ 1 یا 2 دینار لگتے ہوں گے بال کٹوانے کے، تو بال کٹوانے کے، فرمایا 300 دینار اس کو ویسے ہی دے دو۔ اب جب ویسے ہی دیے اور بال بھی نہ کٹوائے تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ فقط اس کے اوپر گدڑی ہے، گدڑی یعنی وہ لباس فقیرانہ لباس، مگر اس فقیرانہ لباس کے اندر موتی چھپا ہوا ہے، لعل چھپا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر امام شافعی کو جذبہ آیا، آپ نے پھر اشعار لکھے جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے لوگو اگر تم میرے جسم کے کپڑوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤں گے تو اس کی قیمت تو 1 درہم بھی نہیں بنے گی۔ اگر میرے کپڑوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤں گے، کیونکہ انسان کپڑوں کو دیکھ کر اس کی قیمت لگاتا تو کپڑوں کی قیمت تو 1 درہم بھی نہیں بنے گی، لیکن اگر تم ان کپڑوں میں چھپے ہوئے بندے کی قیمت لگاؤں گے، کپڑوں میں چھپے ہوئے بندے کی قیمت لگاؤں گے تو پوری دنیا بھی مل کر اس بندے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ کپڑوں کو دیکھ کر اس کی قیمت لگا، ارے اس کے اندر کیا ہے وہ تمہیں کیا پتا؟ ہماری نظر کپڑے کے اندر نہیں جاتی، کپڑے کے اوپر جاتی، اس لیے آج ہر انسان باہر کو سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کے مکان پر نظر کے بولے کیا ہوگا؟ ارے اس میں رہنے والا وہ بندہ کتنا قیمتی ہے وہ دیکھو، کہ اگر وہ اللہ سے قسم کھا لے تو اللہ اس کی بات پوری کر دیں گے، اس کے مکان کو دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دلوں کو دیکھنے والے بنے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر، دلی میں جامع مسجد آج بھی ہے، اس کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں مغل بادشاہ تھے، مغل امپائر کی حکومتیں تھی، 700 سال تک رہی۔ مغل بادشاہ ہو تو وہ کہہ رہے تھے، اللہ والے تھے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے، انہوں نے بہت اس زمانے کی بدعتیں ختم ہوئی، تو فرمایا او مغل بادشاہ ہو تمہارے خزانے ہیرے یاقوت اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ولی اللہ کے سینے میں، وہ ولی تھے، ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تمہارے سارے خزانے مل کر اس دل کی قیمت نہیں بن سکتے، تمہارے سارے خزانے جواہرات اور موتی مل کر بھی اس ولی اللہ کے دل میں جو دل ہے اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ سمایا ہوا ہے۔ اس دل میں کیا ہے؟ اللہ سمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی اللہ کے سینے میں قیمت نہیں، اس لیے کہ اس دل میں اللہ، اس کے دل میں اللہ آیا ہوا ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ چھایا ہوا ہے۔ تو جب انسان کے جسم پر
اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی حکومت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو زمین پر لاگو کر دیتے ہیں۔ ایسے بندے کی اطاعت پھر ہوا کرتی ہے، کہا اس کی بات مانو۔ ایسے بندے کی اطاعت پانی کرتا ہے، پھر ایسے بندے کی اطاعت زمین کرتی ہے، پھر ایسے بندے کی اطاعت جنگل کے جانور کرتے ہیں۔ ارے انسانوں کی کیا بات، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی اس کا ماتحت بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے مسخر کر دے، تسخیر۔ یہ تسخیر کو سمجھاتے ہیں کہ جس دل پر اللہ آ جائے گا تو ساری دنیا اس کے تابع بن جائے گی۔ جی دیکھیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ممبر پر ہے اور کہہ رہے یا ساریہ الجبل، یہ الفاظ کہے، اور ہوا اس پیغام کو سینکڑوں میل دور تک پہنچا رہی ہے۔ دیکھو ہوا پہنچا رہی، یہ تسخیر، مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی، بولے میری بات پہنچا دو۔ دریائے نیل کو رکا لکھا، چٹھی لکھی، کیا تو دریائے نیل نے چلنا شروع کر دیا، کہ آج بھی دریائے نیل چل رہا ہے ان کی وہ چٹھی کی برکت سے، اور عمر بن خطاب کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، آپ نے پاؤں کو ٹھوکر مار کر فرماتے ہیں زمین تو کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ ایک آگ نکلتی ہے جو مدینہ کی طرف بڑھتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمیم داری کو بھیجتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بات پہلے بتا دی تھی، جائیے اس کو بجھائیے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے کپڑے کو ایسا بنا لیا جیسے گھوڑے یا کسی اونٹ کو ماننے کا سانٹا ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آگ کو مارتے رہے، آگ پیچھے ہٹتی رہی، جس غار سے نکلی تھی اسی غار میں واپس داخل ہو۔ یہ تسخیر، اللہ اکبر۔ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، بربر قوم کہنے لگی، جہاں پر آئے تھے وہاں پر قوم بربر قوم تھی، افریقہ کے جنگلوں، قوم کہنے لگی یہاں پر تو بڑے خطرناک درندے ہیں، یہ تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ یعنی صحابہ کی جماعت تھی، بولے اگر تم یہاں آئیں گے تو یہاں ایسے جانور ہے تمہیں مار کر کھا جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، وہ جو قوم اس جنگل میں رہتی تھی انہوں نے ان کو ڈرایا کہ تم یہاں مت رہو ورنہ سارے جنگل کے جانور تمہیں کھا جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اے جنگل کے جانوروں، آج یہاں نبی علیہ السلام کے غلاموں کا بسیرا ہے، یعنی رہنے والے ہیں، جنگل کو خالی کر دو۔ بس یہ آواز کر دی۔ اب اس آواز کون پہچانے گا بھائی؟ اردو ہو انگلش میں ہو، جو بھی بول دو۔ انہوں نے عربی میں کہا ہوں گا، کیسے پہچانتے ہیں؟ تو فرمایا اعلان ہونا تھا کہ شیرنی اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہے، ہاتھیوں کی جماعت اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، جانور سارے کے سارے جنگل کو خالی کر کے جا رہے ہیں۔ کس نے سمجھایا ان کو؟ اللہ نے سمجھایا۔ تم اللہ کو سمجھ لو گے تو اللہ تمہاری بات کو جانوروں کو سمجھا دیتا ہے۔ جانوروں کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی بولو وہ جنا دے، ان کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جنگل خالی کر کے جا رہے، مقامی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیسے سیکھا؟ ابھی تو ڈرا رہے تھے کہ کھا جائیں گے، بولے تم نے یہ کام کیسے سیکھا؟ انہوں نے بتلایا ہمارے پیارے محبوب نے یہ حکومت سکھا دی۔ کہنے لگے پھر ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو، مسلمان ہو گئے۔ قوم میں بربری، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر بن گئے، بغیر کسی لڑائی کے جنگل کے درندوں کی اطاعت کو دیکھ کر وہ افریقن قوم مسلمان ہو گئی۔ جس کے دل پر، جس کے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، پھر اس کا حکم ہوا پر، زمین پر، پانی پر، درندوں پر، چرندوں پر، ہر چیز کے اوپر چلتا ہے۔ یہ مقام تسخیر کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کو یہ مقام تسخیر عطا فرمایا۔ اور مقام تسخیر، دلوں پر اللہ کی حکومت کیسے آئے گی؟ وہ پہلے بتایا، ذکر کرو، ذکر قلبی۔ اور میں اس کو کروں گے نا، یہ ذکر قلبی کروں گے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام ضرور دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص نہیں تھا،
اگر ان جیسا ایمان بناؤں گے تو آج بھی تمہارے ساتھ ہو. جی اب ہمارے راستے میں رکاوٹ ہمارا 6 فٹ کا جسم ہے، یہ ریکارڈ بنا ہوا ہے. شیخ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے کہ دوست تیرے راستے میں تیرا یہ 6 فٹ کا جسم ہے، یعنی تیرا نفس ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی اونچی نہیں، ذرا ہمت کر لے اور 6 فٹ کی دیوار کو چھلانگ جا. اور واقعی ہم ساری زندگی یہ 6 فٹ کی دیوار کو پار نہیں کر سکتے. ہے تو چھوٹی سی لیکن اس پر اوپر سے جا کر جا نہیں سکتے. اس کی کوشش کرتے پھر گرتے جاتے، پھر گرتے، پار نہیں کر پاتے. ہم اسے ہی نہیں چھلانگ سکتے ہیں. یہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہم اس کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے نہیں جا سکتے. نہ شاخ گل ہی اونچی تھی نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے. ہمت پست ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی قسمت پست ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ قسمت پست نہیں، ہمت پست ہے. اگر ہمت ہو تو کام ہو جاتا ہے. جی قسمت، بھائی قسمت پست نہیں ہوتی، ہمت پست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پست ہو کر، یعنی ہمت پست یعنی نیچی، ہمت بلند رکھنی چاہیے کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے. جب انسان حوصلے بڑے رکھتا ہے، ہمت بڑے رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے. تو فرمایا ہمت جس کی وجہ سے پست ہو کر انسان زندگی گزارا کرتا ہے، تو جو بلند ہمت ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ستاروں پر یہاں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں پر جانے کی جو باتیں کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں سے مجھ سے محبت ہے کہ یعنی ہمت کرتے. اب ستاروں پر جانا، اسٹار پر جانا آسان نہیں ہے، لیکن کہتے ہم بھی جائیں گے. اب جو ہمت کریں گے تو اللہ پہنچا بھی دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ایک ایسا ہے کہ ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی، تھوڑا سا کام ارے بولے میرے سے تو نہیں ہو سکتا. ارے سب آسان. کیوں کہ شریعت جتنی آسان ہے اتنا اور کوئی مذہب آسان نہیں. کہ جس کے اندر اتنا عزم ہو، اتنی صلاحیت، اتنا عزم مسمم پکا ارادہ ہو کہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا لے. اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے. کس کا تعلق؟ ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم یہاں اکھٹے ہوئے ہیں. یہ بار امانت ہمارے سر پر رکھ دیا گیا. ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہی ہمت کرنے کے لیے، اور یہ بار امانت یعنی یہ شریعت اور دین ہمارے سر پر رکھ دیا گیا. مرد ہو یا عورت ہو، ہم میں سے ہر ایک نے اس کو اٹھانا ہے. ارے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے. اگر اٹھانے میں کمی کوتاہی کی تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اور جس نے اٹھا لیا پھر پروردگار اس بندے کی پذیرائی یعنی تعریف فرمائیں گے، اور اس بندے کو اپنی طرف سے اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے بنیادی گناہ انسان کی زندگی میں 3 ہوتے ہیں. بنیادی گناہ انسان کی زندگی میں 3 ہوتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے. 3 گناہ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، یہی سب کو پریشان کرتے. پہلا گناہ شہوت کا. پہلا گناہ کیا ہے؟ شہوت کا. یہ انسان کو بہت ہی پریشان کرتا ہے. اللہ. چلو اب یہاں سے بات دوسری شروع ہو رہی ہے، اس کو کل شروع کریں. سمجھے کہ انسان کی زندگی میں 3 بنیادی جو گناہ ہے وہ انسان کو رکاوٹ بن رہے آگے بڑھنے میں. تو گناہ کو سمجھے، پھر اس گناہ سے کیسے ہٹے، اس کا سارا طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا. دھیان اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بات سنیں گے تو ہمیں سب باتیں سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ابھی وقت ختم ہوگا. ابھی اس مسئلے کو اگر شروع کروں گا تو پھر آدھا رہ جائے گا، پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مستقل 1 گھنٹے کی بات ہو جائے گی. اس لیے اب یہ آئندہ انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.
اللہ
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ.